السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کی مجلس میں اپنے دور کے ایک فاضل، محقق، قابل رشک انسان کی دو مبارک کتابوں کا مختصر تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ دونوں کتب حقیقت میں علوم حدیث پر مشتمل ہیں۔ علوم حدیث کی جس بھی قسم کو، جس بھی نوع کو شیخ محترم نے شروع کیا ہے، تو پورے اسلام کی تاریخ کو کھنگال کر اس فن پر، اس موضوع پر جتنے بھی کتابیں سلف سے لے کر آج تک لکھی گئی ہیں، ان تمام کتابوں کا مطالعہ کر کے ان کو مرتب کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میری مراد فضیلت الشیخ محمد خبیب احمد عصری حافظہ اللہ ہیں۔ شیخ محترم کو کچھ امتیازات اللہ تعالیٰ نے دیے۔ پہلا امتیاز یہ کہ جامعہ سلفیہ میں طالب علم ہی تھے کہ دل میں مطالعہ، تحقیق کا ایک بڑا زیادہ ذوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا تھا۔ اسی علمی تحقیقی ذوق کی تسکین کے لیے، اپنی علمی پیاس مٹانے کے لیے، زمانہ طالب علمی سے ہی استاد محترم ہمارے دور کے امام اور محدث فضیلت الشیخ ارشاد الحق العصری حافظہ اللہ و شفا سے رابطہ قائم کر لیا۔ خوش قسمت ہے وہ طالب علم جس کا زمانہ طالب علمی سے ہی کسی بڑے امام اور محدث کے ساتھ رابطہ ہو جائے، اٹیچمنٹ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر 2005 سے لے کر آج تک شیخ محترم شیخ خبیب صاحب کو استاد محترم شیخ عصری صاحب حافظہ اللہ کے ساتھ ان کے ادارہ میں بیٹھ کر تصنیفی اور تحقیقی کام کرنے کا موقع ملا۔ اللہ اکبر۔ ہم نے پڑھا کتابوں کے اندر فلاں طالب علم اپنے استاد کے ساتھ 5 سال رہا۔ ابن حجر لے لیں، حافظ دنیا ابن حجر رحمہ اللہ امام عراقی کے پاس 5 سال ٹھہرے، ایک استاد کے پاس 10 سال ٹھہرے، ایسے 20 سال ٹھہرنا، 30 سال ٹھہرنا، پوری زندگی۔ بعض علماء محدثین اپنے بڑے فاضل شیوخ کے ساتھ ہی ٹھہرے رہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے دور کی ایک منفرد، ایک تاریخی مثال میری مراد شیخ خبیب صاحب ہیں کہ 20 سال سے الحمدللہ استاد محترم شیخ عصری صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ استاد محترم کے کاموں میں علمی معاونت، مراجعت، نظر ثانی، تخریج، تحقیق میں معاونت، حوالہ جات میں معاونت، علمی مشاورت، وہ بھی اس میں بھی بڑا حصہ لیتے ہیں۔ اور اس طرح پھر استاد محترم کی نگرانی میں اہم سے اہم موضوعات پر مسلسل کوئی نہ کوئی لکھتے رہتے ہیں۔ یہ مبارک کتاب مقالات عصریہ ہے، یہ دوسری مبارک کتاب مقالات حدیثیہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی 2 اور کتابیں بھی شیخ محترم کی جلد پریس جا رہی ہیں۔ ایک ہے التدلیس اور تعامل محدثین کے نام سے، یعنی مسئلہ تدلیس پر شیخ محترم کی ان کتابوں میں بھی بڑی بحوث ہیں، لیکن ایک مستقل کتاب بھی عنقریب منظر عام پر آ رہی ہے۔ اسی طرح چوتھی کتاب مقالات علمیہ کے نام سے بھی شیخ محترم کی جلد ہی پریس چلی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اس کے ساتھ ساتھ زمانہ ماضی میں مسند الامام احمد بن حنبل جو دارالسلام نے ایک ہی جلد میں شائع کی، ضخیم جلد میں، اس میں ٹیم ورک تھا، مجھے بھی موقع ملا الحمدللہ اس میں، اور شیخ خبیب صاحب کو بھی اس میں موقع ملا۔ اسی طرح غایت المقصد جو استاد محترم شیخ عصری صاحب کی تحقیق سے چھپی، اس میں بھی کافی زیادہ معاونت اور مراجعت شیخ خبیب صاحب کی ہے۔ اتمام المنفعہ کے نام سے استاد محترم عصری صاحب کی یہ کتاب چھپی، تعجیل المنفعہ کے زوائد پر، اس میں بھی خبیب صاحب کا کافی حصہ ہے۔ بلکہ جو بھی کتاب ادارہ علوم عصریہ سے شائع ہو رہی ہے، اللہ اکبر، تو ہر کتاب میں علمی معاونت شیخ محترم خبیب صاحب کرتے ہیں۔
اللہ اکبر. یعنی یہ اعزاز ہے، یہ امتیاز ہے جو ہر کسی کے مقدر میں نہیں آتا. اللہ اکبر. یہاں پر شیخ محترم کے ساتھ ہی عرصہ 25 سال سے ایک فاضل شخصیت اٹیچ ہیں. میری مراد فضیلت شیخ طارق محمود ثاقب صاحب حافظہ اللہ. سبحان اللہ. وہ بھی ماشاء اللہ 24 گھنٹے یعنی دینی خدمات میں مصروف ہیں اور عصری صاحب کے ساتھ اٹیچ ہیں. اسی طرح ایک تیسری شخصیت فضیلت شیخ ہمارے بزرگ عبدالحی انصاری حافظہ اللہ و شفا، وہ بھی ماشاء اللہ عرصہ 30-40 سال سے استاد محترم عصری صاحب کے ساتھ اٹیچ ہیں. سبحان اللہ. یعنی خوش قسمت ہے وہ طالب علم، وہ اہل علم جس کو کسی محدث کے ساتھ رہنے کا موقع مل جائے. یہ چند ضروری باتیں تھیں. اب ہم آتے ہیں ان کتابوں کی طرف. استاذ اپنے شاگرد کی علمی قابلیت کو زیادہ جانتا ہے. استاد محترم شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب حافظہ اللہ نے مقالات عصریہ کے عرض ناشر میں اللہ اکبر صفحہ نمبر 44 ہے، اس میں فرماتے ہیں تقدیم کے اندر آخری جملہ ہے سبحان اللہ، یہ مقالات خالص علمی اور فنی مباحث پر مشتمل ہیں جن سے طلباء علم ہی نہیں علماء کرام بھی مستفید ہوں گے اور بہت سی نئی جہتیں ان کے سامنے آئیں گی اور انشاءاللہ بہت سی بند گریں کھلیں گی. جناب خبیب صاحب میدان تحقیق کے شناور ہیں. اللہ اکبر. یہ مقدمہ عصری صاحب نے حافظہ اللہ نے آج سے کوئی 8 سال پہلے لکھا ہے. اس وقت سے فرما رہے ہیں کہ جناب خبیب صاحب میدان تحقیق کے شناور ہیں، ان سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں اپنی مرضیات سے نوازے اور دین حنیف کی خدمت کی مزید توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. اسی طرح مقالات حدیثیہ کا عرض ناشر میں بھی استاد محترم نے اپنے معتمد خاص، اپنے جانشین اللہ اکبر کے متعلق بڑے اچھے الفاظ لکھے، دل باغ باغ ہو گیا. استاد محترم مقالات حدیثیہ کے صفحہ نمبر 29 میں لکھتے ہیں یہ ان 9 مقالات کا مختصر تعارف ہے. انہیں پڑھنے سے معلوم ہوگا کہ جناب حافظ صاحب نے کتنے گہرے مطالعہ اور ہزاروں صفحات کی ورق گردانی کے بعد انہیں سپرد قلم کیا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یعنی ہزاروں صفحات کی ورق گردانی سے. اللہ کی قسم یہ سچ ہے، یہ سچ ہے. جب کوئی طالب علم شیخ خبیب صاحب کی کوئی بھی بحث کا مطالعہ کرے گا اسے ایسے ہی لگے گا کہ جیسے خبیب صاحب نے اس مسئلہ پر سلف سے خلف تک تمام کتابوں کا مطالعہ کر کے پھر لکھنے بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. اور یہ سچ ہے. ہزاروں صفحات کی ورق گردانی کے بعد انہیں سپرد قلم کیا ہے. یقیناً یہ عناوین عامت الناس کے لیے دلچسپی کا باعث نہیں ہے، لیکن علوم الحدیث کے طالب علم کے لیے اس میں بے حد دلچسپی کا سامان ہے اور یقیناً ان کے لیے کئی نئی تحقیقی جہتیں کھلیں گی. سبحان اللہ. اسی مقالات حدیثیہ کے تعارف میں استاد محترم عصری صاحب صفحہ نمبر 28 میں لکھتے ہیں البتہ محترم خبیب صاحب کا یہ مقالہ کافی شرح و بسط سے اس بحث پر مشتمل ہے اور فی الواقع اس موضوع کا انہوں نے حق ادا کر دیا ہے. جزاہ اللہ احسن الجزا. اللہ اکبر. یعنی ایک اپنے دور کا امام اور محدث اپنے شاگرد کی ایک علمی مقالہ پر تبصرہ فرماتے ہیں کہ اس بحث پر مشتمل ہے اور فی الواقع اس موضوع کا انہوں نے حق ادا کر دیا ہے. یہ بہت بڑی تائید ہے، بہت بڑی علمی تصدیق ہے. اور یہ مقالہ سیدنا ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ کی تاریخ وفات پر ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں طلبہ علوم نبوت جو اپنے آپ کو علم حدیث کا شناور بنانا چاہتے ہیں، اپنے اندر علم حدیث کی
علم حدیث کے وہ مسائل جو مشکل سے مشکل ہیں وہ سمجھنا چاہتے ہیں، علم حدیث میں گہرائی چاہتے ہیں، وہ شیخ خبیب صاحب کی ان دونوں کتابوں کو لازم پکڑیں۔ اللہ اکبر، ان دونوں کتابوں کو لازم پکڑیں، علم حدیث کی لذت نصیب ہوگی۔ مختصراً یہ ہے کہ مقالات عصریہ میں مسئلہ تدلیس پر 2-3 بڑے مفصل مقالے ہیں، حسن لگیری پر 2-3 مفصل مقالے ہیں، سکہ کی زیادتی پر بھی شیخ صاحب نے بڑی مفصل اس میں بحث کی ہے، اس طرح اور بھی اس میں علمی بحوث ہیں۔ مقالات حدیثیہ یہ 9 مقالہ جات پر مشتمل ہے۔ پہلا مقالہ صوم عاشوراء اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما، اس پر بڑی مفصل شیخ صاحب نے بحث کی۔ دوسرا مقالہ عاشوراء کا روزہ اور امام بخاری رحمہ اللہ پر ہے۔ تیسرا مقالہ ابو قتادہ انصاری یا ادوی۔ چوتھا مقالہ سیدنا ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ کی تاریخ وفات۔ پانچواں مقالہ صغار صحابہ کی مراسیل کا حکم۔ سبحان اللہ، یعنی بڑا ہی اہم مسئلہ ہے مرسل کے مسائل میں سے کہ صغار صحابہ کی مراسیل کا کیا حکم ہے، بڑی مفصل بحث شیخ صاحب نے کی۔ اسی طرح چھٹا مقالہ ہے سند کتاب اور منہج محدثین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی یہ بحوث پڑھ کر انسان کا دل گواہی دیتا ہے کہ کس طرح خبیب صاحب نے استاد محترم عصری صاحب کے زیر نگرانی یہ مقالہ جات ترتیب دیے ہیں، اور جس بحث کو بھی پکڑا ہے اس پر اخیر لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح 7واں مقالہ ہے سند کتاب میں منہجی غلطی کا جائزہ، یہ پڑھنے والے ہیں۔ 8واں مقالہ ہے صحیح مسلم پر امام ابو زرع رازی کے اعتراضات کا جائزہ، یہ بھی تاریخ میں پہلی دفعہ ان اعتراضات کا دفاع اللہ تعالیٰ نے شیخ خبیب صاحب سے لیا ہے، اور شیخ صاحب نے بہت مفصل اور محدثانہ بحثیں کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آخری مقالہ ہے وقت کے قدردان اہل علم۔ یہ چند ضروری باتیں تھیں جو میں ان دونوں مبارک کتابوں کے حوالے سے کرنا چاہتا تھا۔ یہ کتابیں ہمیں اپنا حرز جان بنانا چاہیے، ان کو زبانی یاد کرنا چاہیے۔ شیخ خبیب صاحب ماشاءاللہ نوجوان ہیں، فیصل آباد میں مقیم ہیں، جامعہ سلفیہ، ستیانہ بنگلہ، مرکز تعلیمات، مرکز دارالقرآن والحدیث جناح کالونی، یہ مدارس کے طلبہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو فیصل آباد کے ہی جامعات ہیں، ان سے میری گزارش ہے میرے عزیزو، شیخ خبیب صاحب کو لازم پکڑیں، ان کو لازم پکڑیں۔ استاذ محترم عصری صاحب بیچارے بڑھیپے میں ہیں، بیمار ہیں، ان کی بھی زیارت کریں، جب موقع ملے، جہاں موقع ملے ان کے پاس بھی بیٹھنا غنیمت سمجھیں۔ خوش قسمت لوگ ہیں آپ کہ آپ محدثین کے شہر میں آباد رہتے ہیں، وہاں پڑھ رہے ہیں، اور ورنہ خبیب صاحب کو تو لازم پکڑیں۔ ان کی مسجد میں بھی اٹیچ ہیں، گھر بھی ہے شیخ صاحب کا، وہاں ادارہ علوم عصریہ میں بھی روزانہ ٹائم دیتے ہیں، تو شیخ صاحب کو لازم پکڑیں، شیخ طارق صاحب کو لازم پکڑیں، عبدالحی انصاری صاحب کو لازم پکڑیں۔ یہ وہ علماء ہیں جو خدام حدیث ہیں، جو خدام قرآن ہیں، جن کا اوڑھنا بچھونا دین کی خدمت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے فاضل دوست فاضل بھائی شیخ خبیب صاحب کو علم و عمل والی، نیکی تقوی والی، علم و یقین والی لمبی زندگی عطا فرمائے، تاکہ اس طرح کی سینکڑوں ہزاروں کتابیں لکھیں، دنیا کو روشن کر دیں، علم حدیث کا ایک نیا دور شروع ہو جائے، ائمہ محدثین تیار ہونے شروع ہو جائیں۔ اللہ تعالی